السلام علیکم دوستو، یو ایس ایران امن معاہدے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر اس وقت جو ہیں وہ ایران میں ہیں، اور گزشتہ 2 دن کے دوران وہ ایرانین جو اعلیٰ سطحی لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں انہوں نے کی، اور انہی ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ کل ایرانین وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کو غیر مشروط طور پہ کھول رہے ہیں تاکہ تجارتی جو جہاز ہیں وہ رواں دواں ہوں۔ اس خبر کا امپیکٹ عالمی سٹاک ایکسچینج پر بہت ہوا۔ عالمی منڈی میں جو ہے تیل کی قیمت فوری جو ہے وہ نیچے آئی، اور دنیا کو ایک امید پیدا ہوئی کہ یہ جو آئل اور انرجی کی شارٹیج ہے، اور جو یورپ ایشیا خاص طور پہ اس کی معیشت کو دباؤ کا سامنا ہے وہ کم ہو جائے گا، اور امن جو ہے اس کی راہیں جو ہے وہ استوار ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ہی گھنٹے بعد جو ہے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا ایران کی طرف سے کہ امریکہ نے جو ہے لبنان پر اسرائیلی حملے جو ہیں وہ نہیں رکوائے، کیونکہ اس سارے ڈائلاگ میں ایک بات یہ تھی ایران کی طرف سے، ابنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے یہ شرط تھی کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی جنگ بندی کروائی جائے۔ کل جو ہے صدر ٹرمپ کی طرف کاوشوں سے ایسا ممکن ہوا، اور صدر ٹرمپ کا یہ بیان تھا کہ 10 روز کے لیے ان دونوں ممالک کے مابین بھی جنگ بندی ہو گئی ہے، جس کا اطلاق کل جمعے کی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات کو ہونا تھا، اور اگلے 10 دن کے لیے یہ جنگ بندی بھی جاری رہنی تھی۔ لیکن اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے جواب میں ایران نے دوبارہ ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ یعنی وہ جو ایک امید پیدا ہوئی تھی اب سے کوئی 17-18 گھنٹے پہلے، وہ دوبارہ مایوسی میں بدل گئی ہے۔ بہرکیف پاکستان کی سفارتی جو کاوشیں وہ جاری ہیں، اور پاکستان کے لیے کل بہت اچھی 2 خبریں تھیں۔ ایک تو یہی کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو تہران میں جس طرح ان کی عزت افزائی ہوئی، ان کا استقبال ہوا، اور جس طرح ان کی وقت ہوئی، اور ان کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ جو ہے وہ کل ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے ابنائے ہرمز جو ہے اس کو کھولنے کی صورت میں آیا۔ دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ملکی دورے پہ گئے تھے، وہ قطر گئے، وہ سعودی عربیہ میں ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ کل جو ہے ترکیہ میں تھے، اور وہاں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی جو کانفرنس تھی وہاں شریک تھے۔ ایک بہت دلچسپ ویڈیو آئی جس سے ہم پاکستانیوں کو بہت خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی گاڑی کا جب پروٹوکول کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک مرحلے پر ترکش عوام نے ان کی گاڑی پر اس قدر زیادہ گلپاشی کی، اتنے زیادہ پھول پھینکے کہ ان کی جو گاڑی ہے وہ روکنا پڑ گئی، کیونکہ ان کی گاڑی کی جو ونڈ سکرین ہے وہ پھولوں سے بھر گئی تھی۔ یہ بہرکیف ایک بڑی عزت افزائی والی بات ہے جس پر ہر پاکستانی خوش ہے، اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ نہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے یہ جو عمل ہے ان کے لیے ایک خوشی کا اور عزت کا مقام ہے، بلکہ یہ پاکستان کو اللہ میاں نے یہ عزت اور آبرو دی ہے اور یہ مقام دیا ہے۔ کل کانفرنس کے دوران بھی جناب پرائم منسٹر کی مختلف ممالک کے صدور سے اور وزیر اعظم سے اور لیڈر سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر کوئی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی اور پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ان کو سراہ رہا تھا۔ گزشتہ روز یعنی 16 اور 17 ان 2 دنوں کے دوران یورپ کے اہم ممالک کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور ان کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل یا وہ والی لابی یا وہ والے ممالک جو ایران اور امریکہ وار کو چاہتے ہیں کہ یہ نہ رکے، وہ بھی اپنی کوششوں میں جاری ہیں۔ دنیا کی نظریں اس وقت اوبویسلی ایران اور یو ایس کے مابین جو امن مذاکرات ہیں اس کے لیے سفارتی کوششیں ان کے نتائج پر لگی ہوئی ہیں،
امید ہے کہ چیزیں سموتھ آگے بڑھیں گی اور کوئی مزید کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اگر اگلے چند گھنٹوں میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. السلام علیکم.